بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور ہم نے یقیناً آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی اور خشکی اور تری میں ان کو جانوروں اور کشتیوں کے ذریعے لیے پھرے اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، اپنے بہت ساری مخلوقات میں ان کو فضیلت عطا فرمائیں۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، تو جس کا نامہ عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ خوش خوش اپنے نامہ عمل پر پڑھنے لگیں گے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور نجات کے رستے سے بہت دور بھٹکا ہوا ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ پاکستان میں دیکھنے والے ہمارے محترم ناظرین کرام، پاکستان سے باہر بھارت اور اس سے آگے عرب امارات، خلیجی ریاستیں، مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ، اور وہاں سے بھی آگے کربلا معلیٰ، نجف اشرف، وہاں سے آگے مشہد مقدس، اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا، یورپین کنٹریز اور افریقن ممالک اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی سچ ٹی وی کی
اس لائیو نشریات میں جو بھی موجود ہیں، جو ناظرین ہمیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام کی خدمت میں ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کا محبتوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے اور ہمیشہ اسلام کا پیغام امن رہا ہے، لیکن بعض مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف ایک سازش کے طور پر ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک دہشت گرد اور ایک شدت پسند مذہب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو افراد ایسے پلانٹڈ افراد ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی شدت پسندی دکھاتے ہیں، وہ بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن انہی کو سامنے لا کر اسلام کے حقیقی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور حال ہی میں کچھ ممالک میں اس طرح کے حادثات اور واقعات پیش آئے، اور خاص کر 2019 کو نیوزی لینڈ کے دارالحکومت میں ایک مسجد پر حملہ ہوا اور وہاں پر نمازیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد مغرب میں بہت زیادہ اس حوالے سے اسلام کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہونے لگا، اور ایک نام خاص کر ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے اسلاموفوبیا، یعنی اسلام سے نفرت، اسلام سے دوری کے لیے، چونکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پھیلنے والا کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس اسلام کو، اس پھیلنے والے مذہب کو روکنے کے لیے بہت ساری سازشوں میں سے ایک بڑی سازش یہی ہے اسلاموفوبیا، کہ لوگوں کو اتنا دور کر دو، لوگوں کو ان کے سامنے اسلام کا مسخ چہرہ پیش کرو کہ یہ بہت شدت پسند ہیں، یہ جدت پسندی سے بہت دور ہیں، جدید دنیا میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، سائنس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فرسودہ نظام والے ہیں، یہ پرانے زمانے والے ہیں، نہ جانے کیا کیا باتیں ایسی کہی جاتی ہیں جس سے اسلام کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ مسخ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دنیا بھر میں اس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے، کبھی کینیڈا میں ہوتا ہے، کبھی آسٹریلیا میں ہوتا ہے، کبھی نیوزی لینڈ میں ہوتا ہے، کوئی گاڑی والا آ کے مسلمان فیملی کو کچل کے چلا جاتا ہے، کہیں کوئی فائرنگ کا نشانہ ہوتا ہے، کہیں ایک خاتون، ایک حجاب والی خاتون کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ان کے حجاب کو اٹھایا جاتا، لوٹا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں دنیا بھر میں اسی لیے ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ خاص پلان کے تحت اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ علم و علم کے سیگمنٹ میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ جو پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، علماء کرام کے تعارف سے پہلے، چونکہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں علم و عمل کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ شیف اسد صاحب کے ساتھ ہم یہاں موجود ہوں گے، اور وہ بہترین انداز میں مختلف ڈشز، لذت رمضان میں جہاں پر ڈشز بناتے ہیں اور آپ کے سامنے بہترین جو ہے ریسیپیز پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا اور آپ سب کا دل پسند اور عزیز ترین پروگرام، جس کو آپ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ ہمارا پروگرام مقابلہ نعت خوانی ہے، جس میں کون بنے گا سچ کی آواز، جہاں پر ہمارے شہر کے جو نوجوان بچے بچیاں مقابلہ نعت خوانی میں شرکت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سارے پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جو تعاون رہتا ہے ہر روز، ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے جن کا تعاون رہتا ہے وہ ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جبکہ 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خان کے لیے 80 گز کا رہائشی پلاٹ دیا جائے گا۔ ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز بھی ہوں گے۔ وسیم بھائی ہیمانی کی طرف سے نعتیہ مقابلے میں شریک بچوں کے لیے گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے۔ اسی طرح معروف سویٹس اینڈ نمکو، دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز اور ملکہ مسالہ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، جبکہ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلہ میں
شریک ثناخانوں کے لیے سحری پیش کی جائے گی اور وائٹل ٹی کی جانب سے چائے پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، آج کے اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لیے، چونکہ یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ یہ 15 مارچ کا جو دن ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر عالمی دن کے طور پر اسلام فوبیا کے نام پہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس شدت کو کہ ایک دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب اسلام، دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، اور اس کے خلاف اس طرح کی جو چیزیں سازشیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف جن لوگوں نے بھی اقدام اٹھائے، جنہوں نے اس پہ کام کیا، اور ان کے حوالے سے، اور آج ہمارے اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جو آپ کے سامنے اس موضوع پر سر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ محترم جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ محترم جناب ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر کراچی یونیورسٹی ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح جو ہمارے اس پروگرام کا آغاز خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، محترم جناب فیصل محمود وڑائچ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا اور آپ کی خدمت میں پہلا سوال رکھنا چاہ رہا ہوں۔ مفتی صاحب، کیا مغربی ممالک اسلام و فوبیا میں گزشتہ 2 عشرے سے مبتلا ہے یا اس کی کوئی قدیم تاریخ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام و فوبیا تو ایک ٹرم، ایک اصطلاح ہے جو گزشتہ صدی کے آغاز سے استعمال ہونے لگی، لیکن اس کے جو مقاصد ہیں وہ 1300 سال اس سے جو پچھلی تاریخ ہے اس سے ملتے جلتے ہیں، اور اس کا مقصد فقط ایک ہی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے، لوگوں کو اسلام سے دور کیا جائے، اور اسلام مخالف پروپیگنڈا جو کہ اس وقت جب دین اسلام کا ظہور ہوا تھا، شروع ہوا، وہ تسلسل سے ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں موجود رہا، اور آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اسلام و فوبیا کے نام سے دنیا میں متعارف کروا دیا گیا۔ یہ جو اصطلاح ہے اس کا آغاز تو گزشتہ صدی سے ہی ہوا ہے۔ 1910 کے اندر فرانسیسی زبان میں اس کا آغاز کیا گیا، پھر اس کے بعد 1923 میں انگریزی زبان میں اس اصطلاح کو استعمال کیا گیا۔ اچھا مفتی صاحب، قطع کلام معاف، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہم ایک بار پھر پروگرام مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مشہور معروف نعت خواں محترم محمد آصف بشیر قادری صاحب، جو بہاولپور سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، بریک سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال رکھا تھا کہ یہ جو مغربی ممالک میں اسلام و فوبیا کے حوالے سے جو پچھلے کئی اشروں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، یا اس کی آپ کوئی قدیم تاریخ ہے جس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے، اس کو جاری فرمائے گا۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام و فوبیا کی اصطلاح تو چلیں گزشتہ صدی میں اس کا آغاز ہوا، لیکن اس کا اصل مقصد تو اسلام کو ہدف بنانا اور اس سے نفرت دلانا اور اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کرنا اور اسلام کی مخالفت کرنا، اور یہ گزشتہ 1400 سال سے ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں موجود رہا ہے۔ گو کہ اب ہمارے زمانے میں اسلام و فوبیا کے نام سے یہ معروف ہو گیا، اور یہ ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے یہ گزشتہ صدی سے اس کا آغاز ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 1910 کے اندر فرانسیسی زبان میں اس کا آغاز کیا، پھر 1923 میں انگریزی زبان میں یہ رائج ہوئی، لیکن یہ صحیح معنوں میں دنیا میں جو اس کا ایک خوف و ہراس پھیلا دیا گیا اور پوری دنیا کو اس نام سے متاثر کیا گیا، وہ 9/11 کے حملوں کے بعد ہوا۔ قریب کی ہی تاریخ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ ٹریڈ ٹاور سینٹر پر جب حملہ ہوا، اور وہ حملہ بھی
سب کو پتہ ہے کہ کیا ڈرامائی انداز سے کیا گیا اور باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا اسلام کو ہی بدنام کرنے کے لیے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں یہ ٹرم پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلی اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ چونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، عادت ہے، وہ جس مذہب، مسلک یا جس بھی نسل سے، گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کو اگر پروان چڑھتا ہوا دیکھتا ہے یا کسی اور کو شہرت ملتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی اور آگے بڑھے یا کسی اور کا نام. اسی حسد کی وجہ سے تو یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہی امام الانبیاء ہیں. وہ ساری صفات دیکھتے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اور قرآن نے اس کی وجہ بھی بیان کی، حسدم من عند انفسہم. ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. یہ بات نہیں تھی کہ وہ پہچانتے نہیں تھے. پہچاننے کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. کہا یہ اہل کتاب تو اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے، یعنی ان کا تعارف تو اتنا واضح ہے. بالکل اسی طرح اسلام اپنی سچائی اور حقانیت کے ساتھ بالکل واضح ہے. بے شک اسلام نے اپنے وقت کے اوپر غالب آنا ہے اور غالب ہی رہنا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو دین حق ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، تمام ادیان پر آپ دین غالب آئے گا چاہے مشرکین کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو. اب یہ جو مخالفت کا سلسلہ ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تب سے تھا. دیکھیے اس طرح کی روایات شکلوں میں رہا. جی ہاں اس کی روایات موجود ہیں باقاعدہ کتب تاریخ کے اندر. جب نبی علیہ السلام نے ابتداءً مکۃ المکرمہ سے اسلام کی اعلان نبوت کے بعد اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو مخالفت مختلف شکل و صورت میں رہی. اچھا مخالفت کرنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے اور مخالفت دوسروں کو بتانے کے لیے بھی آپ کو کوئی ریزن چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں آپ کو اس طرح کے لفظ ملیں گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی حقانیت کو تو نہیں جھٹلا سکتے تھے تو کبھی معاذ اللہ ساحر کا لفظ بول دیتے تھے ان کے لیے دوسروں کو متنفر کرنے کے لیے، کبھی معاذ اللہ مجنون کا لفظ استعمال کر لیا کرتے تھے. اور پھر اس طرح کا بھی ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ جب حج کا موسم آتا تھا تو حج کے موسم میں اس زمانے میں بھی دنیا بھر سے قافلے آتے تھے. تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ہم تو ان کی بات مانتے نہیں، ہم تو مخالفت پر ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جو باہر سے لوگ آئیں گے وہ ان کی تعلیمات سے متاثر نہ ہو جائیں. تو انہوں نے بھی دین سے متنفر کرنے کا یہ طریقہ اس زمانے میں رائج کیا کہ حج کے قافلے جن راستوں سے گزرتے تھے وہاں پر اپنے بندوں کو بٹھا دیا کرتے تھے اور ان بندوں کے ذمہ کام یہ لگاتے تھے کہ آنے والے جو گروہ ہیں ان کو پہلے سے ہی یہ بتا دیا جائے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے جاتے تھے کہ یہاں پر کوئی ایک جادوگر آ گیا ہے، کوئی نیا مذہب لے کر آ گیا ہے، اور لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا ان کے قریب نہیں جانا، کیونکہ جو بھی ان کے پاس چلا جاتا ہے ان کی بات سنتا ہے تو وہ ان کے دام سحر کے اندر آ جاتا ہے اور پھر وہ انہی کا گرویدہ ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا اس زمانے کے لوگوں نے رائج کیا اور یہ پھر ہر زمانے میں تسلسل سے جاری رہا، یہاں تک کہ اب ہمارے زمانے میں اس کو اسلاموفوبیا کے نام سے استعمال کیا گیا، یعنی اسلام کے حوالے سے خوف و ہراس پھیلانا، اسلام کی ایک ایسی شکل و صورت متعارف کروانا. جو لوگ اسلام کو یا اسلامی تعلیمات کو نہیں جانتے وہ پہلے سے اتنے ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں اور ان کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے کہ وہ اسلام کے بالکل قریب ہی نہ آئیں. ڈاکٹر صاحب کی طرف میں جاؤں گا. بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا کہ اس کا ایک قدیم ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے اس کی. اسلام فوبیا جو ہمارے آج سوسائٹی میں یہ اس ٹرم کو بہت عام کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی قدیم تاریخ آغاز مفتی صاحب نے بیان فرمائی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا شدت سے آگے دوبارہ، وہ تو تاریخ تو بتا دی لیکن بڑی شدت سے آج اسلاموفوبیا کے نام سے بہت معروف ہوا اور الحمدللہ پھر اس کا توڑ بھی ہوا اور اقوام متحدہ کو بھی ماننا پڑا کہ اس دن کو منایا جائے اور یہ غلط ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے آپ نے کہ آج کے دور میں ظاہر پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کا ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ خود بخود نہیں بڑھ رہا بلکہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے
مخصوص عناصر ہیں، مخصوص اہداف رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو اس چیز کو پھیلا رہے ہیں۔ میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ ظاہر ہے آپ نے جو سوال ابھی پوچھا ہے کہ مثلاً یہ طریقہ کیا ہے، دیکھیں اسلام کے حوالے سے شروع سے ہی لوگوں کی ایک دشمنی رہی ہے۔ جب آپ کسی دین کو پیش کر لیتے ہیں، کسی دین کی جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ افراد تو آپ کی اس تبلیغ کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن جو نہیں آئیں گے ان کے اندر ایک خوف رہے گا، یہ خوف رہے گا کہ کہیں ان کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ نہ جائے، یہ لوگ جو ہیں دین اسلام کی طرف جو لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتی نہ چلی جائے۔ تو ایک ایسا انجانہ خوف لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو اسلام کے حوالے سے ایک غلط طرز تفکر رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے کہ جس دین کے ماننے والے، جس دین کے پیروکار انتہائی دہشت ناک ہوتے ہیں، انتہائی خوفناک ہوتے ہیں۔ اگر ان سے آپ ملیں گے یا ان کی تعلیمات کو اگر پھیلایا جائے گا تو آپ کے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، آپ کے معاشرے کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے غلط پروپیگنڈوں اور اعتراضات کے ذریعے وہ لوگوں کو دین سے دور رکھنے کی عام طور پر کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش گزشتہ زمانے سے جاری ہے۔ حالیہ دور میں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو ظاہر ہے جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ 9/11 کے بعد جو ہے اس کا تسلسل ہے وہ کافی بڑھ گیا، اور پورے ایک پلاننگ کے تحت باقاعدہ اس چیز کو پھیلایا گیا، اور اس کا ایک انتہائی اہم سبب مغربی ممالک کے اندر اسلام کا پھیلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں اور جو ہمارے سامنے رپورٹس ہیں مختلف اداروں کی، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی رپورٹس اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر اس وقت سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو دین ہے وہ دین مبین اسلام ہے۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یورپ کے اندر اسلام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت یورپ کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، اور اسی تسلسل کے ساتھ اگر یہ بڑھتا رہے تو 2030 زیادہ دور بھی نہیں ہے، 2030 تک یہ تعداد 4 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ظاہر اسلام کے پھیلنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کے اپنے عقائد اور اپنے جو تہذیب و تمدن ہے اس کے ماننے والوں کی تعداد اسی تناسب سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد اسی تناسب سے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کی بنیاد پر کچھ ایسے عناصر کہ جن کے سیاسی اہداف بھی ہوتے ہیں، کہ جن کے معاشی اہداف بھی ہوتے ہیں، اور جن کے مذہبی اہداف بھی ہوتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل اسلام کو اگر آپ معاشرے کے اندر پیش کر لیں تو اسلام کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اسلام کی تعلیمات کے اندر اتنا حسن ہے کہ لوگ اس کی حقیقی تعلیمات کو جاننے کے بعد اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ایک روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر کیا حسن اور کیا خوبی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن اور ہمارے کلام کی خوبیوں سے اگر آگاہ ہو جائیں تو ضرور ہماری اتباع کریں گے۔ یعنی حضرت امام رضا علیہ السلام یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور سنت جو ہے، اس سے اگر لوگ حقیقی معنوں میں بالکل اسی طرح جس طرح اسلام کی تعلیمات ہیں اگر آگاہ ہو جائیں تو لوگ اسلام کی اتباع کریں گے، لوگ سنت کی پیروی کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو خوبصورتی کے ساتھ اگر پھیلایا جائے تو لوگ اسلام کی جانب جو ہے وہ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری جانب سے کوتاہیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے بھی ابھی اشارہ فرمایا کہ 15 مارچ کو جو ہے عالمی سطح پر اقوام متحدہ کی جانب سے باقاعدہ حال ہی میں یہ اعلان کیا گیا کہ اسلام و فوبیا کے عالمی دن کے طور پر اس کو منایا جائے، تاکہ یہ جو ایک خوف پھیلایا جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ اور اس کے حوالے سے بہرحال اخبارات کے مطابق یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے کافی زیادہ کوششیں ہوئی، اور انہوں نے UN کے اندر باقاعدہ خطاب میں بھی اس کے اوپر کافی زور دیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی عالمی جو فورمز تھے وہاں پر انہوں نے کافی زیادہ اس کو پروموٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اقوام متحدہ نے یہ قرارداد منظور کرا، اور آخر میں بہرحال 15 مارچ کے دن کو جو ہے اسی عنوان سے جو ہے منانے کا اعلان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مشہور معروف نعت خواں محترم محمد آصف بشیر قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں گزارش کروں گا بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔
نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ روزے محشر مجھے سرکار بچانے آئیں، روزے محشر ہاں مجھے سرکار بچانے آئیں، روزے محشر مجھے سرکار بچانے آئیں، جب میں آؤں ہاں گا پکڑ میں تو چھڑانے آئیں، جب میں آؤں گا پکڑ میں تو چھڑانے آئیں۔ اس سے پہلے میرے آقا یہ تمنا ہے میری، اور اس سے پہلے میرے آقا یہ تمنا ہے میری کہ اپنے لب سے مجھے کلمہ وہ پڑھانے آئیں، اپنے لب سے مجھے کلمہ وہ پڑھانے آئیں۔ جب میں سوچوں تو مزہ آتا ہے آقا اس کا، جب میں سوچوں تو مزہ آتا ہے آقا اس کا، کہ وقت آخر مجھے دیدار کرانے آئیں، جب میں آؤں گا پکڑ میں تو چھڑانے آئیں، روزے محشر مجھے سرکار بچانے کرام ایک بار پھر مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو جاری ہے آج اسلام فوبیا کے حوالے سے، اور بریک سے پہلے محترم جناب محمد آصف رشید قادری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں رضانہ عقیدت پیش کیا۔ مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ایک رسول اکرم کی زندگی سے، انہی کے زمانے سے یہ سلسلہ دونوں نے آپ نے بیان فرمایا۔ اچھا، اس میں ایسا نہیں ہے کہیں ہمارا بھی اس میں کچھ ہاتھ ہے
ایسے کام ہم نے بھی ہمارے لوگوں میں سے جن تعلق رکھتے ہیں، بے شک وہ کیا کسی کے پلان کے تحت کام کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو موقع ملا کہ یار اسی کو لے کے سامنے آ جائے، جیسے قتل عام کرنا، خود مسجدوں میں دھماکے کرنا، لوگوں کو ذبح کرنا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس میں ہاتھ ہے، تو ان کو کس طرح بیان کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا تعارف کسی ایک مسلمان کے کردار سے نہیں ہونا چاہیے جی، کہ آپ نے کسی ایک مسلمان کو دیکھا، اس کا کردار درست نہیں تھا تو اس کردار کو لے کر اسلام کا تعارف پیش کر دیا، یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، جی ہاں، کیونکہ اسلام کا جو اصل تعارف ہے وہ تو اس کی تعلیمات سے ہوگا، بالکل، اس کے اصول اور ضوابط کس بات پر مبنی ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، وہ ہے اسلام کا تعارف۔ کیونکہ منشور کیا ہے کردار اس جی وہ کردار تو ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ بالکل، اچھا یہ تو فرداً ایک کسی کے کردار کی بات ہے۔ ایک غلط فہمی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے کردار کو دیکھ کر اسلام کا تعارف پیش کرنا، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی اسلامی ممالک ابھی موجود ہیں یہ مسلمانوں کے رہنے کے علاقے ضرور ہیں، یہ ممالک اس طور پر تو معروف ہیں کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر باقاعدہ اسلامی نظام بھی نافذ ہو اور اس سے اسلام کا دنیا میں تعارف ہو۔ تو اس لیے یہ جو دونوں باتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر اگر اسلام کی بات کی جائے تو پھر کوئی میں کہہ سکتا ہوں کہ منصفانہ بات ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان کے غلط کردار کو دیکھ کر، اسلامی ممالک کے بعض غلط کرداروں کو دیکھ کر اس سے اسلام کا تعارف مغربی ممالک نے اپنے ہاں پیش کر دیا، تو یہ سمجھا جانے لگا کہ بھئی یہ اسلام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو مغربی ممالک کا ایک دوہرا معیار ہے تھوڑا سا اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، جی بالکل، کیونکہ اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں دہشت گرد ہے کون۔ مثال کے طور پر میں اسلامی تاریخ تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئی، وہ روایات مختلف ہیں، 80، 88، 82 اس طرح کی جو ہے آتا ہے، لیکن ان تمام جنگوں کے اندر جو دونوں جانب سے مقتولین ہیں ان کی تعداد تاریخ کے اندر موجود ہے وہ 1040 یا 1140 ہے، یعنی 80 سے زیادہ جنگیں ہوئی۔ اچھا ان میں سے بھی 700 کے قریب وہ یہودی ہیں جو صرف ایک جنگ میں قبیلہ بنو نذیر اور قینقاع والے جنہوں نے بدعہدی کی تھی اور پھر حضرت سعد کے حکم پر ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اگر وہ تعداد ہم نکالیں پھر تو 300-400 سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ تو ایک جانب اسلام کی اتنی جنگیں ہونے کے بعد مقتولین کی تعداد 1100 بنتی ہے، اور دوسری جانب آج کی یہ جو مغربی ممالک ہیں جو کہ اسلام کو دہشت گرد ٹھہرا رہے ہیں ان کا چہرہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صرف دوسری جنگ عظیم کو اٹھا لیں، اس دوسری جنگ عظیم کے اندر جو بھی اتحادی ممالک تھے، دونوں جو فریقین تھے، ان کے مقتولین کی تعداد 1.5-2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، صرف روس کے 75 لاکھ فوجی مارے گئے دوسری جنگ عظیم کے اندر، جاپان کے 15 لاکھ اور 50,000 فوجی مارے گئے، جرمنی کے 28 لاکھ 50,000 فوجی مارے گئے۔ تو یہ جو تہذیب یافتہ اقوام اپنے آپ کو دنیا میں امن کا ٹھیکیدار بنا کر پیش کر رہے ہیں، ان کا اصل چہرہ تو یہ ہے کہ اسلام کا مقصد اگر دہشت پھیلانا، لوگوں کو قتل کرنا ہوتا اور یہ اسلام کا تعارف ہوتا تو 80 جنگوں میں جو ہے وہ 1100 لوگ مرتے، اور دوسری جانب ایک جنگ میں 1.5-2 کروڑ لوگ مر گئے۔ اچھا تھوڑا سا اس سے بھی پیچھے کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کبھی اسلام نے کسی علاقے پر اگر غلبہ حاصل کیا تو انہوں نے لوگوں کا قتل عام نہیں کیا۔ آپ بیت المقدس کی تاریخ سامنے رکھیں، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، کسی کو قتل نہیں کیا گیا، لوگوں کو امان دی گئی، لیکن ٹھیک 500 سال بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے خون کی ندیاں بہائی، اور پھر ٹھیک 80 سال کے بعد دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس پر قبضہ کیا بیت المقدس پر تو پھر انہوں نے کسی کا خون نہیں بنایا۔ یہ تو ہماری تاریخ ہے، آپ سامنے دیکھیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اگرچہ کچھ گروہ، کچھ فردن ایسے لوگوں کا کردار موجود ہے
کہ جن کا اپنا کردار خراب ہے لیکن ان کے خراب کردار کو اٹھا کر اسلام کا تعارف پیش کرنا یہ زیادتی ہے، یہ غلطی ہے۔ مغربی ممالک، اس میں ہماری کمزوری، جہاں پر کچھ لوگوں کا خراب کردار ہے وہاں پر ہماری طرف سے اس پر پوری پلاننگ سے کام بھی نہیں کیا گیا، یعنی مغربی ممالک تک رسائی حاصل کرنا اور وہاں تک اسلام کی صحیح تعلیمات کو روشناس کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے اگر ایک آیت بھی سنتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچانا۔ اچھا، اب آج کے زمانے میں یہ والا کردار جو ہے نا یہ موقوف ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خود سے کوئی ہماری تعلیمات کے بارے میں معلومات لے پڑھے اور پھر مسلمان ہو جائے، حالانکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس میں ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات وہاں تک پہنچانے کے لیے اور اس کی اصل جو شکل و صورت ہے وہ متعارف کرانے کے لیے کردار ادا نہیں کیا۔ اچھا، دشمن کو موقع ملا، اس نے کیا کیا کہ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی سے جو خراب کردار تھے ان کو اٹھایا اور وہ تصویر کشی وہاں پر انہوں نے کر دی جس سے اسلام کے نام کو بدنام کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کی طرف میں آؤں گا، بہت اچھی بات کی مفتی صاحب نے، دوہرا معیار دنیا کا، کہ جس وجہ سے بہت اسلاموفوبیا کو بہت فوکس کیا گیا، تو جس مسجد میں لوگوں کا قتل عام ہوا جس شخص نے کیا وہ بھی کوئی مذہب رکھتا تھا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ بھئی فلاں مذہب کا دہشت گرد ہے، بلکہ اسے کہا کہ بھئی وہ دیوانہ تھا، وہ پاگل تھا۔ اس طرح کہیں، جیسے آپ 31,000 تو اب تک غزہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے، 31,000 افراد کے قتل عام کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور یہ یہودی جو ہے وہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں۔ دنیا کہہ رہی، خود اسرائیل کے اندر کے یہودی بھی احتجاج بلند کر رہے ہیں، دنیا کے اندر تمام مذاہب کے لوگ، جس میں عیسائی بھی ہیں، ہر مذہب کا آدمی کہتا ہے کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی، لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں مذہب کی دہشت گردی، یعنی مذہبی دہشت گردی۔ لیکن اگر مسلمان کوئی ایک آدمی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا یہ ذاتی فعل ہے، اسلام نے کبھی اس کو اون نہیں کیا ہے، لیکن وہاں پر کہتے ہیں یہ اسلام اور مسلمان، مسلم ٹیررسٹ، اس کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ انتہائی اہم سوال ہے یہ بھی، اور اس سے پہلے بھی جو آپ نے سوال اٹھایا تھا وہ بھی مفتی صاحب نے ایک خاص پہلو سے اس حوالے سے گفتگو فرمائی اور انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں اس کو اسی پہلو سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے سوال اٹھایا تھا، کہ دیکھیں کبھی کبھی کچھ مسائل اس وجہ سے بھی معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب ہمارے اپنے اندر کوئی غلطی ہو، ہمارے اپنے اندر کچھ خامیاں ہو اور ہم اپنی ان خامیوں کا اعتراف نہ کریں اور صرف اپنے اندر موجود صرف اچھائیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر انسان کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو جب تک آپ اس خامی کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اپنی اچھائی جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکتے، اس کو درست نہیں کر سکتے۔ یہ المیہ ہمارے ہاں ہے، مسلمانوں کا یہ المیہ ہے کہ ان کے درمیان کچھ ایسے گروہ ہیں، ہمارے درمیان کچھ ایسے گروہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر دور میں وہ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک مثلا یہ فرما رہے تھے کہ مثلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو جنگیں ہیں وہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو خود آپس میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہم نے قتل کیا ہے نا۔ اسلام کی ابتدائی صدی کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو لاکھوں کی تعداد میں تو ہم ایک دوسرے کو مار چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہماری تاریخی حقائق ہیں۔ اور اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے گروہ ہیں کہ جو اسلام کے نام پر اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ داعش ہوں یا داعش سے ملتے جلتے دوسرے نام وغیرہ ہوں، ٹھیک ہے، جن سب کا نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے ان کے کردار اور ہیں۔ ظاہر ایک تیسرا آدمی جب ان چیزوں کو دیکھے گا تو وہ آپ کی تعلیمات کو نہیں ڈھونڈے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ وہ آپ کے عمل کو دیکھے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے عمل کو دیکھے گا کہ جس اسلام کی بات کرتے ہوئے آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ یہی سمجھے گا کہ آپ کا اسلام شاید ایسا ہے، تو اسلام کا ایک برا امیج آپ کے عمل سے خود بخود پہنچے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اپنے اندر موجود اس طرح کی غلطیوں کو تسلیم کریں تاکہ ان کے اندر اصلاح کے حوالے سے جو ہے وہ کوششیں ہم کر سکیں۔ اچھا، جہاں تک مغربی ممالک کا دوہرا معیار ہے یہ تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، آپ نے چند ایک مثالیں بھی دی، یہی جو نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ ہوا تھا اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو جاری ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں اور
آج کا جو موضوع ہے وہ اسلاموفوبیا ہے۔ اس وقت ایک نئی ٹرم ہے اور دنیا میں بہت زیادہ شہرت پا گئی ہے، اور یہ UN کے اندر یہ 15 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو اس طرح کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کو ایک ٹیررسٹ مذہب کے طور پہ سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ایک وحشتناک اور دہشتناک طریقے سے اسلام کو جس طرح اسلام کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب اس پہ بیان کر رہے تھے کہ اس کی وجوہات پہ بات ہو رہی تھی کہ کہیں ہماری طرف سے بھی کچھ ایسی خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو موقع ملتا ہے۔ تو اس پر اگر ہم اپنے آپ نظر ثانی کریں کہ کہاں کہاں ہماری خامیاں ہیں جو وہ تلاش کرتے ہیں اور ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو مزید آگے سامنے لے کر آئے۔ ہمیں بھی ایک حد تک اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے جب ہم اپنی خامیاں تسلیم کریں گے تو پھر ان کی اصلاح کی فکر میں رہیں گے، ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کبھی اس قسم کے حالات اور واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے غلط کاموں کو اسلام کی جانب منسوب کر لیتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے بریک سے پہلے بھی آپ فرما رہے تھے نا کہ مار رہے ہیں، بے گناہ انسانوں کا قتل کر رہے ہیں اور مساجد کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور بازاروں کے اندر جو ہے بم دھماکے کر رہے ہیں اور اپنے ان کاموں کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن تنظیموں سے وہ وابستہ ہوتے ہیں ان تنظیموں کے نام بھی اسلام کے نام پر رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس سے ایک برا امیج جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلے گا اور لوگ جو ہے وہ خوف کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ مغرب کا ایک دوہرا معیار یہاں پر سامنے آ جاتا ہے کہ ان کی جانب سے جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کو ان کے مذہب کے تناظر میں نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا تھا نا کہ نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ ہوا، تو نیوزی لینڈ کے اندر جس آدمی نے یہ کیا، جس دہشت گرد نے یہ کیا، وہ انہوں نے مذہبی باقاعدہ انگیزے کے ساتھ یہ کیا کہ یہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنا، اس نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا۔ بعد میں جب گرفتار بھی ہوا تو گرفتاری کے بعد اس نے اعلان بھی کیا کہ ان کو قتل کرنا میرے نزدیک صحیح ہے، اور ان کو صحیح سمجھ کر اس نے قتل کیا۔ 50 سے زیادہ بے گناہ نمازیوں کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس حوالے سے جو ہے کافی بحث اور زیادہ بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ البتہ خود نیوزی لینڈ گورنمنٹ کی جانب سے کافی اچھا رد عمل اس کے حوالے سے سامنے آیا۔ انہوں نے اگلے جمعے کے دن جو ہے باقاعدہ ان کے لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مسجد کے تحفظ کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جو ہے مسلمانوں کو وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے خدمات جو ہے فراہم کر دی۔ یہ ایک اچھی چیز تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسا کہ غزہ کے اندر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، غزہ کے اندر جو بمباری ہو رہی ہے، وہاں پر جو دہشت گردی جاری ہے، اور جو دہشت گردی کرنے والے اسرائیل ہیں وہ بھی مذہبی بنیاد پر وہاں پر وہ کر رہے ہیں۔ صہیونزم باقاعدہ ان کی ایک مذہبی تحریک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس تحریک کو نیل تا فرات وہاں تک وہ پہنچا دیں۔ اس کے لیے باقاعدہ مذہبی بنیادوں پر اپنی ان کی جو آسمانی کتابیں ہیں یا ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے تناظر میں وہ یہ ساری دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آپ آج وہاں پر دیکھ لیں 30,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ اب وہ عالمی طاقتیں کہ جو انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹتی تھیں، جو خواتین کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹتی تھی، جو بچوں کے حوالے سے بات کرتے تھے، اب سوال آج یہ ہے کہ آج وہ کہاں ہیں؟ کیوں یہاں پر یہ مظالم ان کو نظر نہیں آتے؟ کیا فلسطین کے اندر جو مر رہے ہیں، غزہ کے اندر جو مر رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یا وہاں پر مرنے والی خواتین انسان نہیں ہے؟ یا ان کو خاتون نہیں مانتے؟ یا ان بچوں کو بچہ نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے؟ اگر ان کے اپنے ملک کے اندر اگر کوئی خدا نخواستہ چھوٹا سا اگر واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو کتنا بڑا چڑھا کر آپ کے سامنے پیش کر لیتے ہیں، عالمی میڈیا کے اوپر جو ہے باقاعدہ سارا اس کو کور کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر گزشتہ تقریباً 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، لیکن 5 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی جانب سے جو ہے دنیا کے جو مغربی حکومتیں ہیں ان کی جانب سے اسرائیل کی حمایت جاری ہے۔ البتہ عوامی سطح پر لوگ مخالفت کر رہے ہیں، عوامی سطح پر ہر اتوار کو کسی نہ کسی ملک کے اندر، مغربی ممالک کے اندر بھی لوگ نکل رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر آ کر جو ہے ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ اسلامی ممالک سے زیادہ یورپ کے اندر اسلامی ممالک سے زیادہ جو ہے مسلمانوں سے زیادہ وہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ایک اچھی بات ہے، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ البتہ جو حکومتیں ہیں وہ اپنے مقاصد کی خاطر اور مفادات کی خاطر جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے دوہرے معیار کو ظاہر کر لیتی ہیں کہ ایک طرف وہ انسانی حقوق کی بات کر لیتے ہیں،
ایک طرف وہ اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنے کی کوشش کر لیتے ہیں، اور دوسری جانب ان کا اپنا کوئی یا ان کے اپنے رفقا میں سے، حلیفوں میں سے کوئی اگر اپنے مذہبی بنیادوں پر اگر خدا نخواستہ دہشت گردی اگر کر لیں تو ان کے دین کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہر وہ ساری بالکل ایسے مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ اس کے سدباب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک پراپر طریقے سے، جیسے آپ دونوں نے بیان فرمایا کہ ایک پلان کے تحت یہ چل رہا ہے، اور یہ آج کا نہیں، بہت قدیم زمانے سے ہے کہ اسلام کو کس طرح جو نا یہ اچھا، جیسا آپ نے فرمایا کہ یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ اب اس کو روکنے کے مختلف طریقے ہو سکتے تھے، اس سے بہتر طریقہ ان کو نہیں ملا کہ جہاں پر مسلمانوں کو ان کے چہرے کو ایسے پیش کیا جائے کہ اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے یا اس طرف آنا بھی ہے تو وہ پہلے اس چہرے کو دیکھے گا، یار یہ اگر مسلمان ہے، اگر یہ ان کا دین ہے تو اس سے بھائی اللہ حافظ، تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو اب مسلمانوں کا کیا کام ہے کہ وہ کس طرح اس کا مقابلہ کرے اور کس طرح اپنے حقیقی چہرے کو، جو چہرہ مسخ کیا گیا ہے، اس حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کرے؟ اس کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں ہم؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کھل کر اسلام کی حمایت میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا، اور میری اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو کہ اختیارات رکھتا ہے، وسائل رکھتا ہے اور دنیا میں آگے جا کر کام کر سکتا ہے، انہیں خود اسلام کے حق میں کھل کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کا سیدھا سا ایک ہی جواب ہے، ورنہ جو دوہرا معیار ہم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں نے اپنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں لبرل طبقہ بھی بڑی تعداد میں ہے، منافقت کرنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو ان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ رب کا اعلان ہے کہ یہ یہود و نصارہ، یہ غیر مسلم، یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ایک صورت میں راضی ہو سکتے ہیں جب تم ان کی ملت کی پیروی کرو، یعنی اپنا اسلام چھوڑ دو۔ تو اس لیے یہ پیغام تو میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ منافقت کرتے ہیں، جو لبرل طبقہ ہے، جو ان کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے اور اسلام کی کھل کر حمایت کر کے بات نہیں کرتا ہے۔ ہم صرف ایک ہی طریقے سے اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے ہم کام کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں دنیا کی فضا کیا چل رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اسلام کے خلاف کوئی بھی دنیا میں رد عمل ہوتا ہے تو اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مثلا معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخانہ خاکے بنائے گئے، قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ اب مغربی دنیا اس کو کیا نام دے دیتا ہے؟ کہتے ہیں بھئی ہر شخص کو آزادی ہے، کچھ بھی کر لے۔ لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے، جہاں مسلمانوں کی بات آتی ہے، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو آزادی اظہار رائے نہیں کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے دوہرا معیار دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر افغانستان کے اندر جو قدیم تراشے ہوئے بت تھے پہاڑوں کے اندر، جب وہاں کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم ان کو بارود سے اڑا کر تباہ کریں گے، یہ مشرکانہ طریقہ ہے، تو پوری دنیا یکجا ہوگی۔ کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کو آزادی اظہار نہیں کہا کہ بھائی وہ اسلامی ملک ہے، وہ چاہتا ہے وہاں سے ختم کرنا تو کر لے۔ کہا نہیں نہیں، یہ کسی کے مذہب پر حملہ ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم تھا ایرل شیرون، اس کا ایک کارٹون بنایا گیا تھا اور برطانوی اخبار میں اس کو چھاپا گیا کہ وہ ایک نومولود بچے کا سر کھا رہا ہے، حالانکہ وہ حقیقت کے قریب تر بات تھی، لیکن پوری دنیا میں یہودیوں نے کہرام مچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے لیڈر کی توہین ہے، تو ادارے کو معذرت کرنی پڑی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی زمانے کے اندر روم کے اندر جو ہے، اٹلی کے اندر ایسا ہوا کہ جو وہاں کا وزیر اعظم تھا اس نے کہا بھائی میں جو ہے نا عیسائی برادری کا یسوع مسیح ہوں۔ وہ بڑا لیڈر تھا، اس نے یہ جملہ کہہ دیا، پوری عیسائی برادری جو ہے نا وہ احتجاج کرنے پر آ گئی۔ تو یہ ہے مغربی دنیا کا دوہرا معیار کہ جہاں پر اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو بولتے ہیں یہ آزادی اظہار رائے ہے، اور جہاں پر ان کے خلاف بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ توہین ہے مذہب کی، یہ ان کے لیڈر کی توہین ہے۔ تو اس فضا کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان کی منافقت کو دیکھتے ہوئے اسلام کے دفاع میں کھل کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ دیکھیں ہر بات ٹیبل ٹاک سے بھی نہیں حل ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ڈائلاگ سے ہٹ کر اپنی پاور بھی دکھانی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں مسلمان اپنی پاور نہیں دکھا رہے، کمزوری کا عالم یہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فلسطین کا بھی موجودہ مسئلہ چل رہا ہے، جب OIC کا اجلاس ہوا تو ان کے اجلاس میں دیکھیں 5 ممالک نے
اسلامی ممالک نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ بھائی اسرائیل کے ساتھ اگر آپ کم از کم کھڑے ہو کر جنگ نہیں کر سکتے، اس کی سپلائی معطل کر دیں، تجارتی تعلقات ختم کر دیں۔ اب ان کی پاور دیکھیں آپ، جو بڑے اسلامی سربراہان ممالک میں آتے ہیں، اب میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، انہوں نے مخالفت کی، یعنی ان کو اپنی تجارت عزیز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ لوگ منافق ہیں۔ تو ہمیں صحیح لوگوں کا چناؤ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لیڈر صحیح لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو صحیح معنوں میں اسلام کا دفاع کر سکیں، جو اسلامی تعلیمات کو بھی دنیا میں پھیلا سکتے ہوں اور جو اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کو بتا سکتے ہوں۔ اب ہو کیا گیا ہے، اب دیکھیں دشمن کی چال دیکھیں کتنا شاطر ہے، اپنی دہشت گردی کو امن کا نام دے دیا اور اسلام کا جہاد جو امن کے لیے اس کو دہشت گردی کا نام دے دیا۔ تو یہ فرق کون واضح کرے گا؟ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے ہمیں صحیح لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ حقیقت کیا ہے، کہ پوری دنیا میں دہشت گردی تو تم کر رہے ہو، افغانستان میں لاکھوں لوگ مار دیے، شام میں لاکھوں لوگ مار دیے، عراق میں مار دیے، فلسطین میں ابھی بمباری چل رہی ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امن کے ٹھیکیدار وہ ہیں، اس کے یعنی امن کے نام پر لاکھوں لوگ مار دیے۔ اور یہاں آپ دیکھیں نا ہمارے جہاد کو بدنام کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کا کردار غلط رہا، لیکن اگر آپ اس کی حقیقت میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کو آن کون کرتا ہے، اس کو آن کرنے والے یہی لوگ ہیں، ان کو ایڈ یہی دیتے ہیں، ان کا پروپیگنڈا آگے یہی پھیلاتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر نام اسلام کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ حالانکہ ہمارا اسلام، اس کی تعلیمات، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، فرمایا کہ اس وقت تک جہاد جاری رہے جب تک دنیا سے فتنہ ختم کر دیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین مرحبا، سحری لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ آج کا موضوع علم و عمل کے سیگمنٹ میں اسلامو فوبیا کے حوالے سے گفتگو تھی، اور بریک سے پہلے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا کہ کتنا دوہرا معیار ہے مغرب کا، کہ وہ کس طرح ایک طرف جو ہے کوئی انڈیویجول کوئی کسی کا کردار ہوتا ہے بٹ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، دوسری طرف یہی کردار کو مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا۔ تو اسی حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، مفتی صاحب سے بھی یہی سوال کیا کہ اب ہم اس کو روکنے کے لیے، اس کے سد و باب کے لیے ہمارے پاس کیا ایسے طریقے ہونے چاہیے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں ہم، جو پلاننگ وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ لوگ ایک منظم انداز میں اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور گزشتہ چند اشروں سے ہم باقاعدہ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو اس کی تاریخی جو جڑیں ہیں وہ کافی دور تک جاتی ہیں، لیکن گزشتہ چند اشروں کے دوران ہم باقاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے حوالے سے بالکل منظم ہیں۔ اس میں خاص کر میڈیا کا کردار بتائے گا۔ جی میڈیا کے حوالے سے، تو اس حوالے سے جب وہ انتہائی منظم ہے تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی منظم ہونا ہوگا، مسلمانوں کو بھی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہاں پر انتہائی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم آپس میں منظم نہیں ہیں، مسلمان تقریباً 57 ممالک ہیں اس وقت، لیکن اس مسئلے کے اوپر بھی جب کبھی کبھی اس قسم کے واقعات مغربی ممالک کے اندر جب پیش آ جاتے ہیں، خدا نخواستہ قرآن سوزی کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے، تب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک یکجا ہو کر آواز بلند نہیں کرتے۔ بعض لوگ اپنی جانب سے آوازیں بلند کر لیتے ہیں، اسلامی حمیت اور غیرت کی بنیاد پر وہ کر لیتے ہیں، لیکن عالم اسلام کی جانب سے مجموعی طور پر ایک طاقت کے ساتھ، ایک قوت کے ساتھ آواز جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں جاتی۔ اگر سارے لوگ مل کر ایک پاورفل انداز میں اگر اپنی آواز اگر دنیا تک اگر پہنچا دیں تو ممکن ہے کہ اس کی روک تھام جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب الٹ ہوتا ہے، جیسے انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا بابری مسجد، اس کو گرا کے مندر تعمیر کیا، اسی ملک کو اسلامی ممالک ویلکم کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، یہی عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اسلامی ممالک کے اندر جو حکمران وغیرہ ہیں جن کی جانب اشارہ بھی فرما رہے تھے کہ ان کی جانب سے جو دوغلی پالیسیاں ہیں وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مغربی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، اپنے اہداف کو ان کے قریب کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب تک یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی اس وقت جو ہے ان مسائل کا خاتمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک سوشل میڈیا کے کردار کا دور ہے، ظاہر ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنی آواز جو ہے سوشل میڈیا کے توسط سے پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسلام کے خلاف جو ایک منظم انداز میں ان کی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، آپ اسلام کی صحیح تعلیمات جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا ہی کے سہارے آپ اسلام کا ایک صحیح اور اچھا تعارف جو ہے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ
ایسی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے مسلمانوں کا اصلی چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ عام طور پر مغربی میڈیا کا ہدف کیا ہے؟ وہ چونکہ صہیونیت کے جو ہے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے صہیونزم جو ہے باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ وہ اسلام کی ایسی بھیانک تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے جو بھی اس تصویر کو دیکھے گا اس کے دل کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ایک نفرت بیٹھ جائے۔ آپ اسی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کا اور عالم اسلام کا ایک صحیح جو تصور ہے، جو اصل اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجا گیا جو اسلام ہے، اس کی تصویر آپ دنیا کے سامنے اگر آپ رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے اسلام کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ دنیا کے لوگ اس کی جانب جو ہے وہ کشش کی وجہ سے اس کے اندر جذب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس وقت ہمارے جو نوجوان ہیں اور خاص طور پر حکومتیں ہیں، ان کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ عالمی سطح پر اسلام کو صحیح جو ہے پروموٹ کرنے کی کوشش کر لیں۔ اگر یہ کوششیں ہم انجام دے دیتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسلام ہراسی کے حوالے سے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو مغربی کوششیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک اسلام کے خلاف شدت سے جو ہے اس کا خلاف پروپیگنڈا ہونا اور تمام تر جو ہے نا طاقتیں اس کے خلاف برسر پیکار ہونا، اور ہمارے ہاں چونکہ روایات موجود ہیں کہ یہ آخر زمانے کی نشانیاں ہیں اور اس آخر زمانے میں بہت شدت سے اسلام کے اوپر حملہ آور ہوں گے، تو پھر یقیناً اسلام نے بھی اس کا کوئی سدباب رکھا ہوگا۔ اسلام میں کیا سدباب رکھا ہے؟ کس انداز میں اس عالمی الغار کا جو اسلام کے خلاف ہے کون کرے گا اس کا مقابلہ؟ دیکھیں، عام طور پر دنیا کے اندر ظاہر ہے آخری زمانے کی جانب ہم جو بڑھتے چلے جائیں گے تو ظلم و ستم کا دورہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو وہ ظالم اپنے ظلم و ستم کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، تو جو اسلام کے پیروکار ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے روشنی میں عدل و انصاف کو فروغ دینے کی کوشش کریں اور اس عالمی نظام انصاف کو قائم کرنے کے لیے زمینہ سازی فراہم کریں کہ جو انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو آپ کی قیادت میں پوری دنیا کے اندر ایک عادلانہ اور منصفانہ ایک نظام قائم ہوگا۔ ظاہر امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام ایک عادلانہ نظام پوری دنیا کے اندر قائم کرنے کی کوشش فرمائیں گے، زمین کی کسی ایک خاص ٹکڑے کے اوپر نہیں، تو اسی حساب سے لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے اور ظلم کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ جیسے مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، قرآن نے واضح انداز میں کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک خاتم تک اور اب تک یہ نہیں دیکھا۔ قرآن کا اعلان ہے، وعدہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا، تو وہ غلبہ کب ہوگا؟ کیا یہی اشارہ ہے اسی زمانے آخر کے لیے اور اس نمائندہی خدا کے لیے کہ غلبہ اسلام کا ہوگا، پوری دنیا کے اندر حکومت ہوگی اسلام کی؟ دیکھیے، اس کی کچھ نہ کچھ مختلف شکل و صورت پچھلے زمانے میں بھی رہی ہیں اور آنے والے وقت کے لیے بھی پیشن گوئی نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب آغاز فرمایا تو شدت کے ساتھ مشرکین مکہ نے مخالفت کی، تمام مشرکین اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ جتنی بھی مخالفت کرتے رہیں یہ دین غالب آئے گا، اور پھر اس کے غلبے کی مختلف صورتیں پچھلے زمانوں میں موجود رہی۔ ہاں، یہ یقیناً کہ جب آخر زمانہ آئے گا اور جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو یہ پھر وہ لمحہ ہوگا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا جو دورانیہ ہے کہ پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ مکمل ہو جائے گا اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا اور کفر کا پھر سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اس وقت خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا میں ایک عادلانہ نظام اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ آنے والے وقت میں یقیناً یہ ہونا ہے، کیونکہ اس میں ایک بات واضح سب کو سمجھ میں بھی آتی ہے، جس طرح ہمارا کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بالکل، تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائی ہے، عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ جب انہی کے سربراہ اور انہی کے نبی آ کر کے وہ امام مہدی کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے تو لا محالہ اسلام میں یہ روایتیں ہیں کہ وہ جوگ در جوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ بالکل، اصل میں تو دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں۔ عیسائی مذہب جو ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تو تمہیں ایک عظیم رسول کی خوشخبری اور بشارت دے کے جا رہا ہوں جن کا نام یہ ہوگا اور تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ یہ تو ان تعلیمات سے ہی انحراف کر گئے، بلکہ انہوں نے تو ان کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کیا
اور انہوں نے ان کتابوں کے اندر ہی تبدیلی کر دی ہے جی تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دوبارہ بھیج دیں گے تو پھر ان کے اپنے سامنے یہ حق ظاہر ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو بعد کے لوگ ہیں ان کے سامنے تو وہ تعلیمات مس کر کے پیش کی اور وہ اسی کو حقیقت سمجھ رہے ہیں. اگرچہ وہ اسلام کا مطالعہ کر لیں تو یقیناً ان کا ابہام دور ہو جائے, شکوک اور شبہات دور ہو جائیں, لیکن وہ اسلام سے بہت دور ہیں. اور پھر یہ وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہ حقانیت پوری دنیا پر واضح ہو جائے گی. نہایت ممنون و مشکور ہیں مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. محترم جناب ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب آپ کا بہترین انداز میں آج کے اس موضوع پر حاصل گفتگو فرمائی. جتنا وقت تھا یقین اس پہ مزید گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. میں آپ دونوں کا نہایت شکر گزار ہوں. محترم جناب محمد آصف رشید قادری صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں. ناظرین کرام ہمارے اس سیگمنٹ سے مجھے ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے اور میں گزارش کروں گا محترم جناب محمد آصف رشید قادری صاحب سے کہ آپ جو ہے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت انشاءاللہ. اس کے بعد بریک کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ جو ہے لذت رمضان جناب محمد شیب اسد صاحب کے ساتھ ہوگا جو یہاں پر آ کے مختلف ڈشز بنائیں گے اور ریسیپیز پیش کریں گے. جی موضوع کے حساب سے حفیظ طیب صاحب کا کلام پیش کریں. بسم اللہ بسم اللہ. دے تبسم کی خیرات ماحول کو دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی دے تبسم کی خیرات اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے اب ہوا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے اب تر ہوا اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی دے تبسم کی خیرات اور یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے دیکھ لیتے. پھر مرحبا سحری لائف ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم. آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کا سلام قبول کیجیے. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. خاتم المرسلین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے رب کائنات کا ارشاد ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو وجود میں نہ لاتا. اس آقا کی ثنا خوانی کا جو سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے مقابلہ نعت خوانی کا, اور ہمارے درمیان انشاءاللہ اب سے کچھ دیر بعد وہ بہترین نعت خواں جنہوں نے آج کے اس مقابلے میں نعت پیش کرنی ہے, اور ہمارے ساتھ
जज साहिबान भी तशरीफ़ फरमा हैं जिनका तारुफ मैं पेश करूँगा। इनसे कबल के जो प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिनके ताउन से पेश कर रहे हैं, उनका नाम मैं आपके सामने ज़रूर पेश करना चाहूँगा। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का 14 स्टार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ताउन हमारे साथ है। 14 स्टार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से नातिया मुकाबले में फ़ाइनल जीतने वाले सना खां के लिए 80 गज़ का रिहायशी प्लाट दिया जाएगा। हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स भी होंगे। वसीम बाई हिमानी की तरफ से नातिया मुकाबले में शरीक बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इसी तरह मारूफ स्वीट्स एंड निम्को, धमतल स्वीट्स एंड बेकर्स और मलका मसाले की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं। जबकि कराची जायका हलीम की जानिब से मेहमानों और मुकाबले में शरीक सना खानों के लिए सहरी का इंतज़ाम है और वाइटल टी की जानिब से चाय पेश की जाएगी। नाज़रीन कराम, बाकायदा मुकाबले के आगाज़ से पहले मैं आपके सामने आज के इस मुकाबले में शिरकत करने वाले नात खां हज़रात का नाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज के इस मुकाबला सनाखानी में मोहम्मद मुज्तबा, मोहम्मद वसी क़ादरी, नजमुल हसन और हुसैन मेहदी आज के इस मुकाबले में शरीक हैं और जज साहिबान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। तकरीबन जितनी शख्सियात आपके सामने मौजूद हैं वो शोहरत याफ्ता है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन मुख्तसर तारुफ़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मशहूर मारूफ नात खां हैं और शायर हैं, नात गो शायर हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मोइन ख़ान क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहूँगा आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दूसरे मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक, मेरी मुराद मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तीसरे मेहमान माशाल्लाह बहुत ही शोहरत रखते हैं मोहम्मद वाला मोहम्मद की सनाखानी में, नात हो, मनक़बत हो, नोहा खानी हो, आपका एक बड़ा नाम है। हमारी मुराद मोहतरम जनाब ताबिश मेहदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहूँगा आपको भी। और हमारे साथ चौथे मेहमान आज के जज के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। मेहमान नात खां हैं, मशहूर मारूफ हैं और पंजाब से यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद आसिफ रशीद क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहूँगा आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। आज के जज के फ़राइज़ अंजाम देंगे इंशाअल्लाह और सिलसिले मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद मुज्तबा तशरीफ़ लाए और आज के मुकाबले में देखते हैं कौन से नात पेश करना चाह रहे हैं। और इससे कबल की सिलसिले का बाकायदा आगाज़ हो, मैं जज साहिबान की तरफ आ रहा हूँ और हर रोज़ की तरह एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि वो तमाम टिप्स, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो नात खां हज़रात को ख़याल रखना चाहिए जिन चीज़ों का, वो अगर आप दोबारा पेश करें ताकि बेहतर अंदाज में यह जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बच्चों को ये नसीहत करते हैं कि मुस्तनद कलाम जी जो हमारे शुअरा गुज़रे हैं, मुस्तनद कलाम पढ़े जाएं, फिर जिस कलाम पर इनकी मुकम्मल गिरफ्त हो, जिसकी प्रैक्टिस इन्होंने बार बार की हो, ठीक है, वो पेश करें। और जो टाइम है उसका भी इनको बता देते हैं कि एक अस्थाई और एक अंतरा पेश करना है। ठीक है ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा गलतियों की गुंजाइश होगी, जी, इसलिए कम मुनासिब कलाम और बेहतर कम करेंगे सही। तो इन्हीं का ही फ़ायदा है। दुरूद शरीफ का हम कभी मना नहीं करेंगे कि ज़िंदगी भर पढ़ें, सोते हुए पढ़ें, जागते हुए पढ़ें। दुरूद की बरकत से ये सारी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ जैसे मसनद की अता तरफ आते वक्त फरमाएंगे। दुरूद पढ़ते हुए आए। जी, मगर मुकाबले में जब नात पढ़ने के लिए आएँ तो दुरूद शरीफ दिल में पढ़ें और जो है ना नात से आगाज़ करें। बेशक ये टिप्स हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस ज़िक्र के सदक़े ज़रूर। इन्हें भी कामयाबियाँ अता आमीन, करेगा और हम जो समात कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें भी इस ज़िक्र का सदक़ा अता फरमाए। आमीन आमीन। मोइन भाई आप। जी, हमें यही देखना और बच्चों से यही मैं गुजारिश करूँगा कि टाइम का जो दौरानिया दिया गया है, जी अस्थाई और एक अंतरा, वो कहें, और जो बुनियादी उसूल हैं नात पढ़ने के, जी उनको मद्देनज़र रखा जाए। नात का आगाज़ कैसे करना है, क्या स्केल है आपका पढ़ने का, आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसे है, एंड तलफ़ुज़ आपका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, लफ्ज़ों की अदायगी आपकी बेहतर होनी चाहिए, और फील करके उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा।
بہت بہت اچھا. تابش بھائی. کہ جیسے کہ ہم لوگ روزانہ ہی یہ بات کرتے ہیں سارے مقابلے کے شریک سے کہ آپ کی نظر میں مدینہ ہونا چاہیے. کیا بات. ہماری طرف یا کسی کی طرف دیکھنے کے بجائے آپ آنکھیں بند کر کے مدینے کو نظر میں رکھتے ہوئے پڑھیں کیا کہنے اور الفاظوں کو توڑے نہیں. کیا جو ہم بار بار سب کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ الفاظ پورے مکمل کر کے پڑھے جائیں اور بس انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یہ کہ ہار جیت تو یہ سب دنیاوی باتیں ہیں. یہاں پہ پہنچے ہیں تو کوئی مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے تو یہاں پہ پہنچے ہیں وہ. بے شک. تو بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں. بہت جزاک اللہ. ہمارے مہمان جج آج کے محمد آصف رشید قادری صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی بالکل، میں اپنے تمام احباب ذی وقار کی تائید کرتے ہوئے خصوصاً کمپٹیشن میں جو سب سے بات اہم ہوتی ہے کہ کسی فلمی دھن یا گانے کی دھن پر نعت نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے. کیونکہ کمپٹیشن کا ایک اپنا مزاج ہے اور باقی تمام آپ نے بتا دیے. تو اس میں مستند شعراء بھی آ گئے اور سرکار کے اگر سیرت کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو وہ مزید زیادہ بہتر اور حسن آ جائے گا. کیا کہیں اللہ برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اور ہمارے ساتھ آج کے مقابلے میں شریک اس وقت محمد مجتبیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیٹا بتائیں کہ آپ نے کیسی تیاری کی آج کے پروگرام میں اور کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں آپ پوزیشن کون سی پوزیشن لیں گے، کس طرح کی تیاری کی ہے؟ تیاری تو پوری کی اپنی طرف سے. مائک تیاری تو پوری کی، آگے اللہ جانے بس. کیا کہنے. کیا بات ہے کیا بات ہے. جی بسم اللہ شروع کریں. حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت
माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन करम, मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं हमारे साथ। नाज़रीन करम, मरहबा सहरी लाइव ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मुकाबला नात ख़ानी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और देखना है कि इस दफ़ा इस साल इस माह मुबारक रमज़ान में कौन बनेगा सच की आवाज़, कौन क्या मकाम हासिल करता है। यकीनन इससे पहले हमारे मोहम्मद मुज्तबा बारगाह रिसालत माब में नज़र अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं गुजारिश करूँगा कि उनके हवाले से कोई कमेंट आप करना चाहें। मोहम्मद मुज्तबा ने माशाल्लाह अपनी उम्र के हिसाब से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा पढ़ा, और वो उसके पढ़ने में एक जो फील वाली कैफियत है वो नज़र आई। लेकिन थोड़ा सा जो मैंने महसूस किया, सांस का थोड़ा सा उनका पढ़ने में इशू लगा, थोड़ा सा मामूली सा। ज़ाहिर अपनी उम्र के हिसाब से उसने बहुत अच्छा पढ़ा। इंतखाब कलाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, तो आना जाना उतार चढ़ाव आवाज़ का माशाल्लाह बेहतर रहा। इनके लिए बहुत सारी दुआएं। मुस्लिम भाई, सरवर नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम इन्होंने पेश करने की सादत हासिल की। वैसे ये हमारे उस्ताद मोहतरम मोइन खान कादरी साहब बताते थे कि किस शायर का कलाम है, तो आज ये भूल गए तो मैंने क्या बात समझा। मुझे पता था लेकिन मैंने आपके लिए जी छोड़ जी, दिया। मैंने आज वसीम भाई बताया। जी जी, सरवर नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ कलाम था, मगर मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से कलाम का हक था वो बच्चा चूँकि अभी कम सिनी उम्र है उसकी, अदा नहीं कर सका। अंतरा बहुत ऊंचे स्केल से, अपनी उम्र से ज़्यादा जो स्केल है उसका, तो ऊंचा स्केल था इसका, वो जाके फिर जो है ना अस्थाई ऊंची थी, फिर अंतरे में भी जाके बहुत थोड़ा आगे गड़बड़ हुई। बाहर कैफ अभी बच्चा है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ निखार आता रहेगा। और नात का मुकाबला नहीं है, क्या बात है, हुस्न नात का मुकाबला है कि हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है किस हुस्न से, किस खूबसूरती से सनख़ां अदा कर रहा है। तो बहुत सी दुआएं यहाँ पर इस बेंच पर पहुँचकर मैं समझ रहा हूँ कि इतने बड़े उसातिज़ा, इतने बड़े जो जज का पैनल है, हमारे आसिफ रशीद साहब हमारी खुशकिस्मती कि पंजाब से तशरीफ़ लाए और आज इनकी मौजूदगी में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने का मौका हमें भी मिलेगा और इंशाल्लाह हमारे बच्चों को। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ताबिश भाई, देखिए उम्र तो छोटी है और बड़ा महव होकर पढ़ रहा था वो, मगर वो जैसे कि अभी मोइन भाई ने बताया था कि सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम, आवाज़ ग़ालिबन शायद रमज़ान के दिन चल रहे हैं इस वजह से, तो बाकी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं कि आगे जाके इंशाल्लाह ताला वो अच्छा करेंगे। रशीद कादरी साहब, आप क्या कहते हैं? जी, यकीनन सांस में कमज़ोरी थी, लेकिन जैसा कि मोहतरम भाई वसीम अब्बासी साहब ने फरमाया था कि एक अस्थाई और एक अंतरा पेश करना है, मैं समझता हूँ कि टाइम की भी बंदिश की पाबंदी नहीं की गई। तो ये दो चीज़ें थी, बमुश्किल वो सुर को पूरा कर रहे थे, अल्फाज को भी बमुश्किल पूरा कर रहे थे, दिक्कत हो रही थी, दिक्कत से कलाम पढ़ा। वैसे बहुत अपनी उम्र के हिसाब से बच्चे ने बड़ा अच्छा निभाया माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ दूसरे मुकाबले के लिए नात खां मोहम्मद वसी कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। कैसी तैयारी है आपकी? जी बेहतर, बेहतर तैयारी है। आज के मुकाबले में इंशाल्लाह आप पोजीशन लेंगे ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल नशी रह गई। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल नशी रह गई। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद वसी कादरी साहब बारगाह रिसालत माब में नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे, क्या फरमाते हैं? माशाल्लाह behzad लखनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश किया, क्या बात, और बहुत अच्छा पेश किया। अंतरे में बड़ा रिजर्व हो के इन्होंने माशाल्लाह अच्छा निभा दिया उसको, वरना इस तरह लग नहीं रहा था कि इस अंदाज से कह जाएंगे वो। सही, माशाल्लाह बहुत बेहतर पढ़ा। दुआएं इनके साथ बहुत सारी। जी डॉक्टर साहब, बच्चों को हमें ये भी तालीम देनी पड़ेगी कि मुकाबला नात ख़ानी के कौन कौन से कलाम हैं, कौन से कलाम महफिल में पढ़े जाते हैं, कौन से कलाम मुकाबला नात ख़ानी में पढ़े जाते हैं। नात का मतलब
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں تعریف کی جائے. انہوں نے مدینے کا ذکر کیا. مدینے کو بھی عزت میرے آقا کی برکت سے ملی ہے, یہ بھی اسی نسبت سے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. مگر مقابلہ نعت خوانی کا اگر یہ کوئی کلام پڑھتے تو اور مزہ آتا. آواز اچھی ہے, انداز اچھا ہے. بہت سی دعائیں ان کے لیے. ٹھیک, جزاک اللہ. تابش بھائی. میرا خیال ہے میں وسیم بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ آگے اور اچھا کر سکتے تھے, ان میں گنجائش تھی. یہ ان سے پھر میں بولوں گا کہ یہ وہی الفاظوں کو توڑ توڑ کے کیفیت دل نشیں, یہ اگر ایک ہی سانس میں کہتے تو اور زیادہ اچھا لگتا وہ. تو یہ ہم روز ہی سب کو بتا رہے ہیں اور یہ آگے تک بتاتے رہیں گے. ہاں تابش بھائی اس بات کو بار بار دہراتے بھی ہیں کہ الفاظ کو نہ توڑیں بلکہ لفظ پورا کہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی قادری صاحب آپ. جی بچے کی باقی کوشش بالکل ٹھیک تھی. میں تمام اپنے احباب کی تائید کرتے ہوئے, سر کچا تھا, سر مکمل صحیح نہیں بیٹھ رہا تھا. جو اس نعت کا حسن ہے اس کے مطابق میرے خیال میں سر کی بھی بڑی ریہرسل اور پریکٹس کی ضرورت ہے, میری رائے ہے. ٹھیک. نجم الحسن اگلے نعت خواں ہیں, تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں نظر عقیدت پیش کریں. تو یہ چیزیں ماشاءاللہ آپ لوگ روز بتاتے ہیں اور بچوں کو اس چیز کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے. اور اگلے آنے والے جو بچے اس مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں وہ کم از کم اس پروگرام کو لازمی دیکھیں تاکہ ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا کہ کس طرح پڑھنا ہے, یہ بھی اندازہ ہو جائے گا. اور یہ جو آپ انسٹرکشنز بتاتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, خاص کر جو آپ نے کہا کہ کلام کا انتخاب, ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر ایک بچہ یہ اس کا خیال رکھے کہ وہ کس پچ پہ پڑھ سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اپنی آواز کے حساب سے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ثناخواں اتنی اچھی پرفارمنس 2 یا 3 ثناخواں پیش کر دیتے ہیں کہ نمبر تینوں کے برابر ہوتے ہیں. جی پھر ہم جو فیصلہ کرتے ہیں تو ہم انتخاب کلام پہ کرتے ہیں کہ کتنے مستند شاعر کا اس نے کلام پڑھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو نعت پڑھی اس میں خالص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی یا استغاثہ پیش کیا گیا. تو اس وجہ سے جیسے امام اور مؤذن کا کام ہوتا ہے کہ اذان دینا, تو ہم بھی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں, ان کو بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, تاکہ اگر کسی ایک چیز کو بھی پک کر لیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری بھی یہاں جو بیٹھک ہے یہ کامیاب ہوئی اور ہمارا پیغام ان تک پہنچا اور انہوں نے عمل کیا اس میں. بالکل. یہ اس چیز کا آپ تمام نعت خواں حضرات جو اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ بہتر انداز میں آپ آگے پڑھ سکیں. ناظرین کرام, مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ناظرین کرام, مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. اس وقت ہمارا یہ آخری سیگمنٹ جو آپ سب کا پسندیدہ ہے, ہمارے بچے سال بھر جس کا انتظار میں ہوتے ہیں, اس مقابلے کے لیے بچوں نے بڑی تیاری کی ہے اور اس مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں. اور بریک سے پہلے وسیم بھائی تک میں پہنچا تھا کہ محمد وسیع قادری صاحب نے نعت پیش کی تھی. اس حوالے سے میں تابش بھائی آپ کی خدمت میں چاہوں گا کہ آپ نعت خواں کے حوالے سے کمنٹ کریں. وہی بات تھی کہ بس ان کو گنجائش بہت زیادہ تھی اس میں. اگر وہ نیچے سروں سے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے تو اور زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ سکتے تھے. قادری صاحب. جی یقیناً انتخاب کلام جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. سرکار کی سیرت مبارکہ, الفاظ کی ادائیگی, لفظوں کو توڑا نہ جائے اور سر مکمل طریقے سے سانس کے ساتھ, تب نعت سننے کی کیفیت ہی اور ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نجم الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسی تیاری بیٹا آپ کی؟ یہ الحمدللہ صحیح تیاری. انشاءاللہ آج پوزیشن آپ لیں گے؟ بالکل تیار ہیں. بالکل انشاءاللہ. جی بسم اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یا
اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ نجم الحسن بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ معین بھائی آپ کمنٹ کریں پہلے۔ ایک مصرع پیش کرنا چاہوں گا اس جی سے جی قبل بالکل۔ کہ کتنا بڑا کرم ہے کہ طائف سا بے ہنر، واہ کتنا بڑا کرم ہے کہ طائف سا بے ہنر توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا۔ کیا کہیں کیا کہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہماری بھی، اور یہ بچے جو ماشاءاللہ شریک مقابلہ ہیں کہ ان کو چنا گیا ہے الحمدللہ۔ اب عمر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بچے بہت اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک رہبری کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو یہ بھی چاہیے کہ کسی اچھے استاد سے سیکھیں، ان سے رہبری مطلب دیں۔ اس کے علاوہ نجم الحسن نے جو کلام کا انتخاب محمد اعظم چشتی صاحب کا، یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ نعت خواں جو نعت کی اصل روح ہے اس کے مطابق پڑھیں۔ ہمیں نعت نظر آنی چاہیے، سر زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، بعض بار دکھاتے ہیں کہ سر زیادہ لگ رہے ہیں، جبکہ نعت کی جو اصل روح ہے، جو اس کا اسلوب ہے، اس کے تحت اگر پڑھیں تو اور زیادہ اچھا لگے گا۔ ماشاءاللہ نجم الحسن نے اچھا پڑھا، لیکن بس کہیں کہیں کمزور بھی نظر آئے، ٹھیک تو لیکن یہی میرے تاثرات۔ جزاک اللہ۔ وسیم بھائی۔ جی میں معین بھائی کی بات سے متفق ہوں کہ جو اصل نعت انہوں نے جو اعظم چشتی صاحب کا یہ کلام پیش کیا، اگر انہی کے یہ انداز کو کاپی کر رہے تھے مگر بہت لمبی کر رہے تھے، جیسے وہ اہل مدینہ، اہل کو وہ اتنا لمبا لے گئے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، تو اہل مدینہ وہ اتنا لمبا لے کے چلے گئے۔ پریکٹس کی ضرورت ہے، بچے یہ ہر ثنا خان کے بس کی بات نہیں ہے کلام پڑھنا، مگر یہ بچے کو میں کریڈٹ دوں گا کہ اس نے اس کلام کا انتخاب کیا اور عمر کے حساب سے، اور بہت اچھا پڑھا اس نے، اچھی کوشش تھی اس کی، مگر مزید پریکٹس کی ضرورت ہے۔ جب مزید پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی، نکھار آئے گی۔ تابش بھائی۔ دیکھیں وہی بات پھر ریپیٹ کرنی پڑ لی کہ یہ جو نا اپنی عمر کے حساب سے تو انہوں نے بہت اچھا پڑھا۔ جب ہم نیچے ان کو سن رہے تھے، ہم نیچے بھی ان کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ زیادہ پھیلا کے اس کو نہ پڑھیں، جتنا زیادہ آپ پھیلانے کی کوشش کریں گے آپ کی غلطیوں کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسے وسیم بھائی نیچے بھی ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ سمیٹ کے مکمل سروں کے ساتھ آپ نیچے کم جگہوں میں بھی آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بھی وہی غلطی کی، اہل مدینہ کو توڑ کے پڑھا، تو وہ بس باقی نیک خواہشات ہیں سب کے لیے۔ ٹھیک قاضی صاحب۔ اس نعت میں بچے کا انداز بہت اچھا تھا، لیکن ایک بات جب ایک بار کر دی جائے، وہ چاہے الفاظ کی شکل میں ہو یا سر کی شکل میں ہو، تو میرے خیال میں ایک جگہ پہ جب ایک سر لگ گیا اس کو دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اوور سر لگ رہے تھے۔ پچھلے بچے کے اس میں سر کی کمی تھی، اس میں کچھ اضافی سر لگ رہے تھے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا خیال میں مزید بہتر ہو جاتا، بہتر ہو سکے۔ اور سیرت کے اوپر بھی اگر نعت ہوتی تو بڑا اچھا بہتر تھا، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک استغاثہ ہی تھا سرکار کی بارگاہ میں۔ ناظرین کرام، اذان فجر کی اذان کا وقت لاہور میں فجر کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، مرحبا سحری کے براہ راست نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ رات کے اس پہر میں الحمدللہ
ثنا خوانی مصطفیٰ ہو رہی ہے اور سماعت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس سے بڑا ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ سے بڑھ کے ذکر بعد از خدا قصہ تو یہ مختصر والی بات ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ آج کے مقابلے کے آخری نعت خواں حسین مہدی تشریف فرما ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ کیسی تیاری بیٹا آپ پہلے ہی تو بتائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہوئی۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ کریں، جزاک اللہ۔ وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ جس کی زبان کا، وہ جس کی زبان کا اثر مرتضیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، یہی نور غائب، یہی نور ظاہر، اسی کی ہے کملی، اسی کی ہے چادر، جو سائے میں پنجتن کے دیکھا گیا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ جزاک اللہ۔ حسنین نام ہے ان کا، حسنین نے حسین مہدی، حسین مہدی اپنی عقیدتیں بڑے خوبصورت انداز سے پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عمر کے حساب سے زیادہ بہتر پڑا، اور لفظوں کی میں ادائیگی ان کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت مجھے لگی، بہت اچھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقبولیت سے زیادہ قبولیت اگر ہو جائے کیا کہنا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ واہ واہ، قبولیت ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ آواز کا اتار چڑھاؤ ان کا، اور اپنی عقیدتیں میں سمجھتا ہوں بہت اچھے انداز سے پیش کی۔ جو خامی ہے انترے میں صرف ایک جگہ معمولی سی وہ رہی، باقی اوور آل انہوں نے بہت اچھا پڑھا۔ حسین بھائی، ڈاکٹر صاحب آنکھوں میں نیند نظر آ رہی تھی صاف، اور چونکہ بچہ ابھی رات کے اس پیر تک جاگنا، اور دل میں صرف کیا عشق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بیان کرنی ہے، اور مدینے والے کا ذکر دیکھیں، یہ بچہ یہ سارے ثنا خواں کر رہے ہیں، مگر کیا خوب اللہ رب العزت ان سے کام لے رہے، اپنی عمر سے زیادہ محنت سے انہوں نے پڑھا، اور ان کے سر اتنے پکے تھے، اتنے سچے تھے کہ مزہ آ رہا تھا۔ یہ جو اپنا کام کر رہے تھے، ان کے ان سروں میں بڑا مزہ آ رہا تھا، لطف محسوس ہو رہا تھا، روحانیت مل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید اس کا اجر عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ تابش بھائی، اپنی عمر کے حساب سے بہت اچھا پڑھ لیتے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ادائیگی ان کی بڑی اچھی تھی، جو آخری انترے کے انہوں نے پنجتن کو سمیٹ کے ایک ساتھ جو بولا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ، ورنہ عام زیادہ تر لوگ آ کے اسی کو دو حصوں میں بولتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں رہتی۔ جس انداز سے انہوں نے اس کو نبھایا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے قادری صاحب، اچھا سچا پکا بچہ تھا، کیا بات ہے۔ میں نے کہا کہ میں تنگی وقت دامن گیر ہے، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، کانفیڈنٹ بھی تھا، سر بھی صحیح تھے، حسن ادائیگی بھی ٹھیک تھی، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اسی وقت کے اندر سمیٹ دیا اس نے کلام، اور مدعا بھی بیان ہو گیا۔ کیا بات ہے، بہت خوب جی، جزاک اللہ۔ جیسے صاحبان رزلٹ تیار کر رہے ہیں، تو نتیجہ تیار ہونے تک میں گزارش کروں گا قادری صاحب، آپ اچھا وسیم بھائی کلام پیش کریں گے، اینڈ آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ روزے پہ جا کر ان کو سناؤں میں دکھ اپنے سارے،
پہ جا کر ان کو سناؤں میں دکھ اپنے سارے، میں دکھ اپنے سارے ان کے کرم سے بگڑی بنے گی، ان کے کرم سے بگڑی بنے گی، ان کے کرم سے بگڑی بنے گی، وہ ہیں رب کے پیارے، کبھی تو حاضری ہوگی، کبھی تو حاضری ہوگی۔ گنبد خضرا دل میں بسا کر آنکھوں سے میں چوموں، گنبد خضرا دل میں بسا کر آنکھوں سے میں چوموں، آنکھوں سے میں چوموں، نعت محمد پڑھتا جاؤں، نعت محمد پڑھتا جاؤں، نعت محمد پڑھتا جاؤں، لہراؤں میں جھوموں، کبھی تو حاضری ہوگی، ہم سب کی حاضری ہوگی۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں نعت خواں حضرات کی جانب، اور اس سے پہلے کہ جے صاحبان نے جو رزلٹ مرتب کیا ہے وہ پیش کروں، میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا، محمد مجتبیٰ آپ کو جج بناتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو آج کے اس مقابلے میں کیا کہتے ہیں محمد مجتبیٰ کہ کون پہلی پوزیشن لے رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کیا بات ہے، آپ کو کیا پتہ ہے یہ بتائیں بس۔ ماشاءاللہ بھائی نے اچھا پڑھا ہے۔ حسین مہدی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن میں بیٹھے؟ جی اچھا ٹھیک۔ اچھا محمد وسیع قادری صاحب آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ جی حسین کو ہی، حسین کو آپ دے رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ اور نجم الحسن آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ جی میرا بھی یہی ہے حسین کو۔ حسین خود کس کا فیصلہ دیتے ہیں بھائی؟ حسین آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو بولتا ہوں کہ میرے سے اچھا ہے تینوں بھائیوں نے پڑھا ماشاءاللہ۔ آپ تینوں کو فرسٹ پوزیشن دے رہے ہیں، کیا بات ہے۔ کر لیا کہ اس بچے نے ہم سے بہتر پڑھا، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ان سب کی عمریں دراز کرے۔ بہت اچھے۔ اور چلے فرسٹ پوزیشن تو آپ سب نے دے دیا اور انہوں نے آپ تینوں کو دے دیے، سیکنڈ پوزیشن کی بات کرتے ہیں۔ بیٹا آپ ہی محمد حسین مہدی، آج کے اس مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سیکنڈ پوزیشن لے رہا ہے؟ سیکنڈ پوزیشن نجم الحسن بھائی۔ نجم الحسن بھائی کو آپ سیکنڈ پوزیشن دے رہے ہیں۔ آپ بیٹا نجم الحسن صاحب سیکنڈ پوزیشن آپ ہی لے رہے ہیں یا آپ کسی اور کو دے رہے ہیں؟ یہ بھائی لوگ نے بھی پڑھا ہے، شاید انہی میں سے کوئی ہو، مجھے تو اتنا، اچھا پھر بھی میں کہوں گا کہ وہ بھائی نے صحیح پڑھا ہوگا۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی اپنے مجتبیٰ صاحب سیکنڈ پوزیشن آج کی؟ دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے۔ ایک کو دے دینا آپ، تو آپ جج ہیں اس وقت؟ اگر دیا جائے دیکھا جائے تو ان بھائی نے زیادہ اچھا پڑھا۔ اچھا بھائی کو دے رہے ہیں، قادری صاحب کو دے رہے ہیں۔ جی قادری صاحب آپ کس کو سیکنڈ پوزیشن دے رہے ہیں آج کے؟ دونوں نے ہی اچھا پڑھا ہے، اچھا کوئی ایک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا، کر لیں، آپ کو جج بنا دیا، اب تو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اچھا پڑھا۔ اب کتنا آپ کے لیے مشکل ہے تو جج صاحبان کے لیے بھی اتنا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، کتنا اچھا ماشاءاللہ، چاروں نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ اب یعنی ان کو بھی تو ٹف ہوتا ہے نا کہ کس طرح فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دے دیں۔ اچھا جج صاحبان نے فرسٹ اور سیکنڈ کی پوزیشن دی آج؟ اچھا تھرڈ کی طرف نہیں گئے؟ اوکے، تو جج صاحبان کی طرف سے جو رزلٹ مرتب ہوا ہے اس کے مطابق آج کے اس مقابلے میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے وہ خوش نصیب نعت خواں ہیں نجم الحسن۔ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھی ہے، اور جج صاحبان نے آپ کو جج کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو سیکنڈ پوزیشن دی جائے گی۔ اور
آج کے مقابلے میں آپ سب نے خود ہی فیصلہ دے دیا اور جج صاحبان نے بھی آپ کی تائید کی کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے وہی فیصلہ ہے، اور آج کے اس مقابلے میں پہلی پوزیشن لینے والے نعت خواں ہیں حسین مہدی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے یہاں اس رات کے اس پہر میں آ کے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز جو ہے موجود ہیں ہمارے، انشاءاللہ آپ کو المعروف دھمتل کے جو ہے نا آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز، ہیمانی کے ہیمپرز جو ہیں وہ آپ کے لیے موجود ہیں، آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا، آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ تو یہاں پر چلو اختتام پذیر ہوا، اور میں گزارش کروں گا اپنے قادری صاحب سے کہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر زمانے نے گرانے کی، مجھے گرنے نہیں دیتا، مجھے گرنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے گرنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، نبی کے دین کی خاطر کیے قربان بہت سے، نبی دین کی خاطر کیے قربان بہت سے، بھلائیں کس طرح احسان، بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا، ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا، امت کو بخش دے میرے ابا کی اے خدا، سمجھوں گی مجھ کو مل
गया बदला हुसैन का भुलाए किस तरह शान हम ज़हरा के बच्चों का मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का ज़हरा के बच्चों का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई जी बहुत खूबसूरत कलाम है, बहुत खूबसूरत अदायगी है, बड़ी अकीदत से, और मज़ा आ गया कि जो एहसान ज़हरा के बच्चों का है वो यकीनन सैयद शुहदा का तज़किरा है कि इस पूरी उम्मत पर, इस्लाम पर जिस अंदाज़ में उनका एहसान है वो इस कायनात के तमाम इंसान, तमाम मुसलमान बूझ नहीं सकते हैं। ताबिश भाई आप कुछ मनखबत के 2 से 3 अशआर पेश कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह आता हूँ। सीखा है हमने बोलना उस खानदान से, क्या बात है। सीखा है हमने बोलना उस खानदान से, वो जिसके बेजुबान नहीं फिरते ज़बान से। सीखा है हमने बोलना और काबा अली का अब भी है, किसकी मजाल है। काबा अली का अब भी है, किसकी मजाल है। खाली कराए घर कोई मालिक मकान से। सीखा है हमने बोलना और असगर को बेजुबान, असगर को बेजुबान समझता है हुरमुला। असगर को बेजुबान समझता है हुरमुला। ये हुक्म दे तो तीर न निकले कमान से। सीखा है हमने बोलना। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। मैं चाहूँगा कि वसीम भाई इख्तिताम भी एक ऐसे कलाम से होगी जब सब मिल के पढ़ सकें। बहुत मज़ा आ गया। मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की है, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम। क्या कहने, क्या कहने। ये नस्ल गटाने से गटी है न डली है, जो आल मोहम्मद के घराने में पली है। जो तिफल है इस घर का वली इब्न वली है, वली इब्न वली है, वली इब्न वली है। शादाब शादाब इस नखल की एक कली है, क्योंकि इस बाग का माली तो हुसैन इब्न अली है।
کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہی کربلا. میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے.